الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ والتابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آمنت باللہ و بآیاتہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اللہ کرے کہ ہم اسی نسبت پر زندہ رہیں اور اسی نسبت پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرما دے. ہمارے دو جمعوں سے، گزشتہ پیوستہ جمعوں سے ہمارا جو عنوان چل رہا تھا گفتگو کا، وہ اولاد کی تربیت کے اعتبار سے چل رہا تھا، اور اس کی اس کا آخری حصہ تھا وہ بھی ریکارڈ ہو گیا تھا وہیں مسجد میں ہی، لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے وہ درست نہیں تھا. تو ساتھیوں نے آگاہ کیا تو میں اس کو دوبارہ ریکارڈ کر کے انشاءاللہ آپ تک اس کو بھیج رہا ہوں. دیکھیے، اولاد بڑی اہم ہوتی ہے. انسان اس کے لیے کتنے کھیکھن کرتا ہے، جتن کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، طرح طرح کی جو ہے نا وہ طریقے اپناتا ہے. اگر نہ ہو رہی ہو وظیفے پوچھتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے. تو گزشتہ گفتگو میں ہم نے بہت ساری باتیں عرض کر دی. آج جو ہے وہ 3 باتوں کی طرف خاص طور پر توجہ دلانا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم جو بات پڑھتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں سب سے پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے اپنی اولاد کے اوپر مال خرچ کرنا ہے. وہ ہم نے لڑ جھگڑ کے بھی کرنا ہے، وہ ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا ہے. مطلب جو ان کی ضروریات زندگی ہیں ان کو ہم نے بھرپور طریقے سے ادا کرنا ہے. اور ہمیشہ ماں باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بیسٹ سے بیسٹ کریں، بہتر سے بہتر کریں. لیکن اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی اولاد کو حرام کا لقمہ نہ کھلائیں، حرام کے لقمے سے بچائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی اولاد کو جو ہے وہ ایسا مال کھلا دیں جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے، جو حق کا مال ہی نہیں ہے، حلال مال ہی نہیں ہے، کسی کا حق دبا کے کھا لیا. اس طرح ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اکثر بہنوں کے حق کھا لیتے ہیں، یا کوئی بڑا ہے تو وہ کسی چھوٹے کا حق کھا لیتا ہے، یا ہم کہیں سے 2 نمبر طریقے سے مال بنا لیتے ہیں کہ یار اولاد کو فیسیلیٹیٹ کر دیں، اولاد کو ایسا کر دیں. ایسی کوئی چیز نہیں. حلال کا مال کھلائیں، تھوڑا کھلائیں، حلال کا مال کھلائیں. کبھی بھی ان کے اندر حرام کا لقمہ نہ جائے. اور یہ ضروری نہیں کہ صرف حرام کا لقمہ ہی ہم کہیں، یعنی ہمارے گھر کی بجلی ہے، وہ بچے جہاں پر سو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ہر طرح سے ہم کوشش کریں کہ ان کے اندر بھی حلال جائے، اور جس چیز سے بھی وہ منسلک ہوں وہ بھی حلال کا ہو. نمبر 2، اولاد کو کبھی بھی اولاد کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. ماں باپ کو یقیناً اپنی اولاد میں کسی ایک کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن اس محبت کو اپنے تئیں رکھے، اولاد کے سامنے نہ اس کو بیان کرے کہ ایک کے ساتھ اگر ہے تو دوسرے کو ہے تو فارغ ہے، میرا فلاں بچہ جو ہے وہ ایسا ہے، تو ایسا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، تینوں تک کو کام ہی نہیں ہے گا، تینوں پتہ ہی کچھ نہیں ہے گا، وہ فلانا انجے. نہیں، ایسے مت کریں. دیکھیں، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. اگر آپ ایک پھول کی خوشبو کو لیتے ہیں اور دوسری کو بیکار کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ قدرت کے رنگ جو ہیں ان کی اور جو قدرت کی جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں آپ اصل میں ان کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ میں جو بات فرمایا کرتے تھے کہ میرے عزیز، سڑک پر بیٹھے ہوئے بھنگی کو بھی اپنے سے اچھا سمجھو.
یہ ہمارے استاد جی کا اتنا بڑا جملہ ہے، سبحان اللہ، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو عجیب، کہ کسی بھی انسان کو حقیر نہ جانو، اور پھر اگر آپ اولاد جو ہے اس کو آپ کمپیئر کرنا شروع کر دیں گے اور غلط کو غلط کہنا شروع کر، یعنی غلط، اس کی غلطی کو سدھارنا ہے، یعنی اصلاح برائے تنقید نہ ہو، اصلاح برائے اصلاح ہو، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، تو ایسا نہ کریں، بلکہ یکساں محبت کریں، ان کے اندر اگر کوئی مال تقسیم کرنا ہے تو یکساں کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو یکساں کریں، یہ بات سوچیں کہ میرا ایک بچہ اگر ان حالات میں ہے تو دوسرا کن حالات میں ہے، یہ ایک والدین کے لیے ذمہ داری ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ، اور یہ بھی بات ہے کہ جب اگر ایک مثال ہے، ایک ماں، ایک باپ کے پاس کوئی جائیداد ہے، کوئی چیز ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کو تقسیم کر دے، اپنی زندگی میں اولاد کو تقسیم کر دے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھڈے ہوتے پھریں، ان سے بچنا چاہیے، اور حقدار کو اس کا حق دیا جائے، جو جس کام کا اہل ہے اس کو اس کے مطابق جو ہے اس کو اس کے ساتھ نبھایا جائے۔ آخری بات میں عرض کروں گا بس، یہ ہمارے استاد جی تھے، میرے استاد، میں نے ان سے ترمذی شریف پڑھی، حضرت مولانا سید ہشام مغربی صاحب دامت برکاتہم، بڑی باکمال آدمی تھے، ہمیں ترمذی شریف کی حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کے مرو، ایسا نہ ہو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہاری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرے۔ اس لیے یہ بھی بات یہاں پر میں عرض کر دوں، کئی مرتبہ ایسا سننے میں آتا ہے نا کہ بھی والد یا کوئی بھی والدین میں سے فوت ہونے لگا کہ جی میری ساری زمین مدرسے نو دے دیو، میری ساری زمین مسجد نو دے دیو، چاہے بچے اپنے طور پر کما کیوں نہیں رہے، چاہے بچے انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں ہیں، لیکن یہ بات بالکل غیر شرعی ہے کہ جی میری زمین جڑا نا مسیت بنا دیو تے میری جڑی فلانا وہ ہے دے وچ مدرسہ نہیں، پہلے جو وارث ہیں ان کو حق دیا جائے گا، اور پھر اس کی وصیت جتنے پر آتی ہے وہ مفتیان اکرام سے اس وقت میں مسئلہ بھی پوچھنا چاہیے اس اعتبار سے، تو وہ ان کو دینا چاہیے، اور باقی اولاد کا حق ہے، جو بیٹی کو آتا ہے وہ بیٹی کو دیا جائے، جو بیٹے کو آتا ہے وہ بیٹے کو دیا جائے، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ جی، اور لوگ بھی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اس طرح کے پلاٹ لے کیسے لیتے ہیں اور ان پہ مسجد بھی بنا دیتے ہیں اور مدرسے بھی بنا دیتے ہیں اور جو ہے نا خیر کے جگہ بنا دیتے ہیں، اس کا پتہ بھی نہیں کرتے کہ یار یہ اس نے اپنے جو ہے نا بچوں کو حق دے دیا یا نہیں دیا، نہیں، بس وہ بھی لے کے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل ایسی، یہ بات کچھ نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنی ساری زمین جو ہے نا وہ مدرسے کو الاٹ کر دے یا مسجد کو الاٹ کر دے، نہیں۔ ہمارے استاد جی دامت برکاتہم نے جب ہم بات کر رہے تھے، یہ بات حدیث پڑھائی، تو ہمیں حدیث کی بات فرمانے لگے کہ بیٹا آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کبھی نافرمان نہ ہو؟ اب یہ بات کون نہیں چاہتا؟ یہاں تک کہ جو کافر بھی ہے نا، ایمان والا بھی نہیں ہے، وہ بھی یہ بات چاہتا ہے کہ یار میری اولاد جو ہے نا وہ میری فرما بردار، میری بات ماننے والی ہو۔ ہم نے سب نے ہاتھ کھڑے کیے کہ استاد جی یہ بات تو ہم چاہتے ہیں، تو پھر فرمانے لگے، سنو، فرمانے لگے کہ اپنی اولاد پر ہمیشہ جو چیز بھی خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، کہ یا اللہ آپ نے اولاد دی ہے، آپ نے ہی مال دیا ہے، میں آپ کی رضا کے لیے ان پہ خرچ کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ان کے اوپر خرچ کرو۔ فرمایا کہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں کبھی بھی نیگیٹو نہیں دیتے، اللہ کبھی بدلہ نیگیٹو نہیں دیتے، اللہ بدلہ پازیٹیو ہی دیتے ہیں۔ آپ اولاد کو ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ 10 محرم کو جو بندہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے، اعلیٰ کھانا بناتا ہے، اللہ اس کے پورے سال کا رزق کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ حدیث ویسے روایت جو ہے یہ کچھ ضعیف ہے، لیکن فضائل کے اعتبار سے ضعیف روایت کو بھی بیان کیا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں فضیلت ہوتی ہے، اللہ کے لیے بعید نہیں ہے۔ تو اولاد کے اوپر ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ بھی ریٹرن کی سوچ نہ رکھیں کہ آج میں انو انج کر دیں پہ کل میں یہ مجھے ایسے کرے گا، نہیں بھائی، ہمارے آج بھی پالنے والے اللہ ہیں، ہمارے کل بھی پالنے والے اللہ ہی تھے، ہمارے آئندہ بھی پالنے والے اللہ ہی ہوں گے۔ نہ تو اولاد کو ماں باپ پالتے ہیں، نہ ماں باپ کو اولاد پالتی ہے، پالنے والی ذات ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیے نا، ایسے جو ماں باپ ہیں، ایسے جو مرد و خواتین ہیں جن کی اولاد ہوتی ہی نہیں ہے،
کیا وہ بڑھاپے میں نہیں گزارا کرتے؟ وہ بڑھاپے میں پلتے نہیں ہیں؟ کیا ان کے سہارے نہیں بنتے؟ بنتے ہیں۔ کون سہارا بنتا ہے؟ سہارا سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ نہ ماں باپ کا سہارا اولاد بن سکتی ہے، نہ اولاد کا سہارا ماں باپ بن سکتا ہے، یہ اسباب کے درجے میں ہے، اسباب کے۔ لیکن ان کے اوپر یہ انحصار کر لینا کہ آج ہم ان کے اوپر خرچ کریں گے تو یہ کل ہمارے اوپر خرچ کریں گے، یا آج ہم ان کو پالیں گے تو یہ کل ہمارے لیے پالیں گے، نہیں بھائی، پالنے والی ذات ایک ہی اللہ کی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم ان کو بھی رزق دیں گے۔ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو خشیت املاق کی وجہ سے، مال دولت کی وجہ سے، معیشت کی وجہ سے، روپے پیسے کی وجہ سے، جو بھی آپ اس میں سے وہ لیجئے، اس کے اعتبار سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کیوں؟ نحن نرزقہم وإیاکم، میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، میں ان کو بھی رزق دوں گا۔ تو رازق اللہ ہیں، ہم سب کے رازق اللہ ہیں۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی رازق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے وہ انتہائی ہمدردی والا بن جائے، محبت والا بن جائے۔ ہمیشہ محبت کو اہمیت دیں، محبت کو پرائورٹی دیں، محبت کو اوپر رکھیں، محبت کو اوپر رکھیں، اور اپنی اولاد سے محبت کریں، محبت کریں، ان کو محبت سکھائیں۔ جب ہم ان کو محبت دیں گے، وہ محبت لے بھی رہے ہوں گے، محبت سیکھ بھی رہے ہوں گے، پھر اس کے جواب میں محبت ملے گی۔ اور جب ہم ان کو گالی بکیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، تو پھر تو کام خراب ہو گئی نا۔ معاشروں کے اوپر ہم معاشروں کو مورد الزام ٹھہرا جاتے ہیں کہ جی معاشرے ہی ایسے ہو گئے ہیں۔ نہیں بھائی، ہم اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کر لیں، ہم ہی سے تو معاشرہ بن رہا ہے، اور کس سے معاشرہ بن رہا ہے؟ ہم سے ہی تو معاشرہ بن رہا ہے، اور معاشرہ بن کس سے رہا ہے؟ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں، ہماری اولاد کو ہمارے ساتھ شیر و شکر فرمائے۔ میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک، جیسے ہمارے بڑے ہمارے ساتھ رحیم ہیں، ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ ایسے رحیم بنا۔ اور یہ ضروری ہے ماں باپ کے لیے رحیم اور کریم ہونا، ماں باپ کے لیے عفو درگزر کرنے والا ہونا۔ اس سے اولاد کے اندر جوڑ پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی ہمارے معاشرے میں شکایات ہیں کہ جی بچے یوں ہیں، بچے فلاں ہیں، بچے ڈھمکاں ہیں، نہیں بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کی گود سے بہترین مدرسہ کوئی بھی نہیں ہے، ماں باپ سے بہترین کتاب کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو اخلاق سے بھرپور کر لیں، ہم اپنے آپ کو محبت اور نرمی سے جو ہے نا بھرپور کر لیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ممبر پر بیٹھ کے انسان کہہ دیتا ہے، کیونکہ ممبر پر جب بیٹھتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ وہ تو نسبت کا اثر ہوتا ہے اور جگہ کی برکات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بہت سے جملے کہلوا دیتے ہیں، لیکن کوشش ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک وہ بات کروا جو تجھے بھی پسند ہو، تیرے حبیب کو بھی پسند ہو، اور ہمارے لیے منفعت والی ہو۔ کبھی بھی جو ہے ایسی بات نہ کہلوا یا اللہ جس سے شر پھیلے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ کہنے والا بنائے اور حق سچ پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ کرے یہ جو 3 نشستوں میں بات ہوئی ہے اولاد کے اعتبار سے، اللہ کرے یہ ہمارے لیے کارگر ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ، ہماری اولاد کو ہمارے ساتھ، اور پورے معاشروں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔